السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں اور واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اس میں اسٹیٹس ہوتا ہے جس میں اپنے من پسند کی چیزیں رکھ کر ہم دوستوں سے، متعلقین سے شیئر کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف لوگ اس میں اچھی چیزیں رکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف گناہ کی چیزیں بھی رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، کیا کبھی ہم نے مئی اسٹیٹس کا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھا ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا۔ نوجوانوں، اسٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔ اس طرح مئی اسٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت۔ اب میری امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ہم غور کریں، ہم اسٹیٹس میں کیا کیا رکھتے ہیں؟ میوزک اور ڈانس رکھتے ہیں، بے حیائی کے مناظر رکھتے ہیں، کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ گانے بجانے اور ناچتی گاتی لڑکیوں کے ویڈیوز رکھتے ہیں، کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ ٹک ٹاک میں ناچتی گنگناتی لڑکیوں کے ویڈیوز رکھتے ہیں، کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ بیہودہ باتیں اور داستانیں رکھتے ہیں، برے برے اشعار رکھتے ہیں، دوستوں کی جنم دن کی مبارکبادیاں اور خرافات، رسم و رواج کی تصویریں رکھتے ہیں، کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ فلمی ویڈیوز رکھتے ہیں، عشق کے ناجائز محبت کے ویڈیوز رکھتے ہیں، پیار و محبت کے مناظر رکھتے ہیں، ڈرامے رکھتے ہیں، نامحرم عورتوں کی تصویریں گانوں کے ساتھ، شعر و شاعری کے ساتھ رکھتے ہیں، کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ اور بعض تو حد کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کی تصویریں، اپنی نوجوان بچیوں کی تصویریں، بہنوں کی تصویریں۔ یہ بہت بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کی مستورات کو اسٹیٹس میں رکھ کر دنیا والوں کو دکھاتے پھریں، جبکہ اللہ کا پاک کلام کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ۔ گھر سے بلا ضرورت نہ نکالیں، اپنی خوبصورتی کو دکھا کر نہ جائیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اور ہم اس کے برخلاف اسٹیٹس میں تصویریں رکھ کر لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور دیکھنے بولنے کی نقل، لنگڑے کی نقل لنگڑا کر چل رہا ہے۔ اس طرح کے ویڈیوز ہم اپنی اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اہل ایمان جن کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، اپنے اسٹیٹس میں اداکار سلمان خان، شاہ رخ خان اور دیگر اداکاروں کے ویڈیوز، ان کے ڈائیلاگ، ان کا ناچنا دھڑکنا، گانا بجانا، ناچنا کودنا، ان کی باتیں، ادائیں، گفتار، کردار، بول چال اپنے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں۔ وہ حضرات کان کھول کر سن لیں، فلم انڈسٹری کے جتنے بھی ہیرو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سب کے سب فاسق و فاجر ہیں۔ فاسق کی تعریف کرنا حدیث پاک میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واہتز له العرش۔ ہیرو کی تعریف کرو گے، عظمت کرو گے، قدر کی نگاہوں سے دیکھو گے، اپنے اسٹیٹس میں محبت کی بنیاد پر رکھو گے، اللہ رب العزت غصہ ہوتے ہیں، عرش کانپ اٹھتا ہے اور کفر کا خطرہ ہے۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ محبوب رکھتا ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ حدیث عام ہے، جو شخص دینداروں کو پسند کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص بدکاروں کو پسند کرے گا، سلمان خان، شاہ رخ خان کو پسند کرے گا، قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھے گا۔
ناچنے والا فاسق و فاجر ہے، بددین ہے، گانے والا بے حیائی کے کام کرنے والا گنہگار ہے، فلموں میں کام کرنے والا خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے، باغی ہے، شریعت کی بے حرمتی کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہدایت دی مرنے سے پہلے اور بات ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں اس کے لیے محبت کو جگہ دینا گویا ایمان کو نقصان پہنچانا ہے۔ شریعت مطہرہ تو ہمیں تعلیم دیتی ہے اپنی جان سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ہمارے اصل ہیرو سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ ہمارے ہیرو علماء دیوبند ہیں، دین کے رہبر ہیں۔ یہ ننگا ناچ ناچنے والے، بے حیا، بے شرم، فاسق و فاجر، لفنگے، بے حیائی کے کام کرنے والے، بے حیائی کا بازار گرم کرنے والے ہمارے ہیرو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ فسق و فجور کا کاروبار کرنے والے ہمارے ہیرو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور ان ہیروں کو جو کہ زیرو ہیں، ان کی کوئی بھی چیز ہم اسٹیٹس میں نہیں رکھیں گے۔ نوجوانوں، کیا یہ اپنے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں؟ میں کہاں تک شمار کراؤں؟ کیا اپنے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں؟ کہاں تک شمار کراؤں؟ شاعر کہتا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنے اسٹیٹس میں گانے بجانے رکھتے ہیں وہ دل کے دریچوں کو کھول کر سن لیں، گانا بجانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الغنا ينبت النفاق فی القلب، گانے بجانے سے آدمی مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اس کے دل اور روح پر شیطان کا راج قائم ہو جاتا ہے۔ گانا حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ ہم اسٹیٹس میں گانے بجانے رکھ کر خود بھی حرام کاری کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ یقیناً سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، جو نہ صرف گناہ کرتے تھے بلکہ اپنے گناہ کو دنیا والوں پر ظاہر بھی کرتے پھرتے ہیں، گناہ کر کے اس کا چرچا کرتے ہیں، اسٹیٹس میں رکھ کر ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی حیثیت جتلا رہے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا باقی نہ رہی اور بے شرم ہو گئے تو پھر جو چاہو کرو، اسٹیٹس میں جو رکھنا ہو رکھو، بے حیا باش وہ ہر چے خواہی کن۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، بے حیائی والے اسٹیٹس سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ کیا موبائل اسکرین پر لڑکیوں کے تصاویر رکھنا، فلمی اداکاروں کی تصویریں رکھنا، یا یہ ہماری حیثیت ہے؟ یہ ہماری شرم و حیا پر کس نے جھاڑو پھیر دیا؟ یہ شیطان کا کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے موبائل میں اسٹیٹس ایسا رکھیں، دیکھنے والے کو ثواب نہ ملے تو گناہ بھی نہ ملے۔ گندے ویڈیوز، نامحرم عورتوں کی ننگی ناچتی ہوئی تصویریں رکھ کر خود بھی گنہگار نہ بنیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا نہ کریں۔ اپنے اسٹیٹس میں اچھی اور عمدہ چیزیں رکھیں، بہترین قاری کی قرات رکھیں، ماہر نعت خواں کی نعتیں رکھیں، حمد رکھیں، نظمیں رکھیں، حدیثیں رکھیں، بزرگوں کے زرین اقوال رکھیں۔ جو بزنس کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اچھے اور عمدہ بیانات رکھیں، اچھے اور عمدہ بیانات رکھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البیان لسحرا، بعض بیان دلوں کو مائل کرنے میں جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔ اچھے بیانات رکھیں، عمدہ بیانات رکھیں، اچھے اور عمدہ اشعار اسٹیٹس میں رکھیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، ان من الشعر حکمتن، بعض اشعار میں حق کی بات ہوتی ہے، سچائی اور دانائی پر مبنی ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں۔ اچھا شعر کوزے میں سمندر کے مانند ہوتا ہے، دل و دماغ پر اس کا اثر لمبے خطیبوں سے اور لمبے خطبوں سے زیادہ مؤثر رہتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ دور گناہوں سے شدت سے بچنے کا دور ہے۔ ہر گناہ کرونا وائرس سے خطرناک ہیں۔ دیکھیں، گناہ سے نفرت نہ کرنا اس میں شرکت کے مانند ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اسٹیٹس میں غلط چیز رکھا ہے تو روکو، منع کرو، اس لیے کہ قدرت اور طاقت کے باوجود منکر سے، برائی سے نہ روکنا باعث عذاب ہے اور اجتماعی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ بہت دنوں سے اس گناہ کے بارے میں نشاندہی کرنے کا خیال تھا،
نوجوانوں کو اس سے آگاہ کروں تاکہ اس اسٹیٹس والے گناہ سے ہم بچ جائیں۔ اللہ موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دوبارہ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اچھی اور عمدہ چیزیں اسٹیٹس میں رکھیں۔ اگر اپنے دوستوں کو اس طرح کی غلط چیزیں اسٹیٹس میں رکھتا ہوا دیکھیں تو دعوت کا فریضہ انجام دیں، بلا جھجک بغیر شرمائے ہوئے اپنے دوستوں کو بھی گناہوں سے بچیں، خود بھی بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔